السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی محترم سامعین سے چند احادیثیں ذکر کرنی ہیں، تو آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ احادیث سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی۔ ان چند احادیث نے بہت سے لوگوں کو نیکی میں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ ان میں سے یہ چند احادیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، آپ اسے ذہن نشین کریں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جائے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گئی۔ انسان کو جنت میں جانے کے بعد اس لمحات کے اوپر جو غفلت میں گزارے دنیا میں، جس میں نہ دنیا کا کچھ فائدہ تھا نہ آخرت میں، اس میں حسرت اور افسوس ہی رہے گا۔ تو یہ جو فارغ ٹائم ہمیں ملتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دو چیزوں سے بہت غفلت میں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ یہ فراغت کا ٹائم ہے، بڑا قیمتی ٹائم ہے، اس کو ہم نیکیوں میں گزاریں۔ بعض بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کثرت سے کیا کہ وہ کوئی لمحہ غافل نہیں ہوتے تھے، کوئی لمحہ بغیر ذکر کے، بغیر نیکی کے جانے نہیں دیتے تھے اپنا۔ فرماتے تھے ایک دم غافل سو دم کافر، کہ بندے کا ایک لمحہ غفلت میں رہنا وہ اس کو کفر سمجھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور سب سے احمق ناسمجھ انسان وہ ہے جو غفلت کے اندر وقت گزارے، اپنے نفسانی خواہشات میں وقت گزارے اور تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یا تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اونچے درجات نصیب کرے گا۔ تو ان احادیث میں سے چند احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کری، اور ان میں سے چند احادیث یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائے گا تو رات کے ٹائم جیسے ہم ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے محلات چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کس کے محلات ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکلیفیں آتی تھی اور اس کے اوپر صبر کرتے تھے۔ تو جنتی خواہش کریں گے کاش کہ ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم اس پہ صبر کرتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جنتی جنت میں جائے بعد جب اپنے سے اونچے درجات والوں کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم اس کے اوپر صبر کرتے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہماری کھال قینچیوں سے نہیں کاٹی جا رہی، ہمیں صبر کرنا ہے تھوڑا سا۔ اور ایک حدیث سے ہم اسی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تین طرح کے ہیں۔ ایک نیکی اطاعت پہ صبر، نماز کا وقت آ گیا، بندہ دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کسی کام میں لگا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو روک کے نماز پڑھ لے 5-10 منٹ بعد، پھر وہ کام شروع کر دے اپنا 10-15 منٹ بعد۔ یہ ہو گیا اطاعت پہ صبر، اس پہ 300 درجات بلند ہوتے ہیں ایک روایت کے مطابق۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی گناہ آ گیا تو آپ گناہ سے معصیت سے رک گئے، اس رکنے کے اوپر اللہ 600 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک طرح کا صبر یہ ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری صبر کرنے والوں کے اللہ آزمائیں گے ضرور بضرور انسان کو، کبھی خوف سے، کبھی رزق کی تنگی سے، کبھی اس کی جان سے امتحان ہوگا، جیسے صحت وغیرہ بیماری وغیرہ کا امتحان آ جاتا ہے کسی کے اوپر، کسی کی مالی تنگی، مالی نقصان ہو جاتا ہے، غلوں کی کمی سے، اس طرح کے کچھ امتحانات لازمی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر صبر کرے گا بندہ 900 درجات بلند ہوں گے۔ اب سوچے جو اطاعت پہ بھی صبر کرے، معصیت پہ بھی صبر کرے اور تکلیفوں بھی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے اونچے درجات اس کو نصیب فرمائیں گے۔
اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ پاک وہ درجات نصیب فرمائے کہ ہمیں جنت میں جائے بعد پھر کسی چیز کا افسوس نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں تعمیر جاری رہتی ہے، تو تعمیر جاری رہتی ہے اور تعمیر ایک دم روک دی جاتی ہے۔ تو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کی تعمیر کیوں روک دی گئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ را مٹیریل آنا بند ہو گیا، یعنی کہ اس کی نیکیاں آنا بند ہو گئی۔ تو ہم جب نیکیاں کرتے ہیں تو جنت میں تعمیر جاری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث جوڑتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا گارا یعنی کہ سیمنٹ، اس کا گارا مشک اور اسفر کا ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پہ کسی لڑکی کو، کسی انسان محرم کو گفٹ دیتا ہے سونے کا، کوئی رنگ دے دے، ناک کی لونگ ہی دے دے، تو عورتیں کتنا خوش ہوتی ہیں، لڑکیاں کتنا خوش ہوتی ہیں کہ سونے کا گفٹ ملا۔ اور جنت کے اندر ہم کمپیئر کریں کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا مشک اور اسفر کا ہے۔ مشک اتنا قیمتی ہے کہ سونے سے زیادہ مہنگا ہے۔ تو میں نے حساب لگایا، مشک 1 گرام تقریباً 15,000 روپے کا ہے، تو ایک تولہ 1.5 لاکھ روپے کا بن گیا۔ 10 گرام کا 1 تولہ بنتا ہے۔ اور زعفران جنت کی مٹی ہے، جہاں 1 گرام 500 روپے کا زعفران آتا ہے، اور 1 تولہ آپ لگا لیں 5-6 ہزار روپے کا، 2 تولہ 12,000 روپے تک اچھا قسم کا۔ تو یہ اتنی قیمتی چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر ان چیزوں سے جاری رہتی ہے، جہاں وہ نیکی روکتا ہے اس کی تعمیر روک دی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پہ ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے امتیوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کی جنت چٹیل میدان ہے، اس کا پانی بڑا پاکیزہ اور زمین بڑی زرخیز ہے۔ اور فرمایا اس کے پھل پھول پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جنت کے پھل پھول پودے ہی ہیں۔ اب جو جتنے چاہے دنیا میں جتنا ذکر کرے اتنا ہی لگا لے، اتنی اس کی جنت اونچی ہوگی، اتنی ہی بڑی ہوگی۔ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، یعنی کہ اس 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے بعد 1 رکعت کے بدلے میں جنت میں 1 شہر دیا جائے گا، اور 1 رکعت کے بدلے میں 1 شہر۔ اور یہ سنت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 12 رکعت سنت موقعہ کی فضیلت ہے۔ اور سوچے کہ فرائض کا پھر کیا ثواب ملے گا۔ 1 رکعت کے بدلے میں جنت میں 1 شہر، 1 شہر میں 70,000 کوٹھیاں، ہر کوٹھی میں 70,000 تخت، ہر تخت پہ 12 حوریں جو اس کی خدمت گزار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کو قبول فرمائیں گے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اب 1 رکعت کے بدلے میں ان احادیث کی فضیلت، نماز کی فضیلت، میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری جو اس سے زیادہ فضیلت والی ہو۔ 1 رکعت کے بدلے میں 1 شہر، 1 شہر کے اندر 70,000 کوٹھیاں، ہر کوٹھی کے اندر 70,000 تخت، ہر تخت پہ 12 حوریں۔ سورہ واقعہ میں فی سرور موضونہ، سونے کی وہ چارپائیاں ہوں گی۔ محل کا تو آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، اور اس کا گارا مشک اور اسفر کا، اس سے کنکر موتی اور یاقوت کے۔ یاقوت ایک لال کلر کا پتھر ہوتا ہے، جس نے دیکھا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا تو وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سرخ کلر کا آپ موتی سمجھ لیں، دھاگا بھی پرو تو اس کے اندر سے نظر آتا ہے۔ اور جنت کے اندر تو انسان کو اعمال کے اعتبار سے خوبصورتی اور حسن، دنیا میں بندہ طالب ہے کہ ہم خوبصورت ہو جائیں، اچھا لگے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کہیں جاتا ہے تو تیار ہوتا ہے کہ میں بہتر لگوں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم دعوت میں جاتے ہیں کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، ہم مارکیٹیں گھومتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، اپنا اتنا زیادہ وقت ان چیزوں کے اندر ہم خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں دعوت کے اندر کپڑے پہن کے جائیں تو اچھا لگیں۔ اب جنت کے اندر خوبصورتی اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے اندر جو پہلا گروہ داخل ہوگا اس کی خوبصورتی 14ویں چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کا چہرہ آسمان پہ سب سے روشن چمکتے ہوئے ستارے کے جیسا ہوگا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو جنت کے اندر جائے گا اس کو حسن اس کی نیکیوں کے اعتبار سے ملے گا۔ دنیا میں تو انسان نے جس کو جو دے دیا
اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ امیر کو غریب پہ، نہ غریب کو امیر پہ. فرمایا کہ فضیلت کس کے اعتبار سے؟ فضیلت انسان کے تقوی کے اعتبار سے. نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ. فضیلت اگر کسی کے اللہ کے نزدیک اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دیں اور یہ باتیں سن کے دوسروں تک بھی پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرسبز و شاداب رہے میرا امتی، میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے. اور فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور بہت زبردست صدقہ جاریہ ہے، آپ جتنا شیئر کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے ہمیں اسے ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے کہنے سننے کی وجہ سے ایک شخص بھی دین پہ آ گیا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. تو ان احادیث نے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ دیا. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یہ احادیث آپ کے سامنے آ جاتی ہوں گی، جو جانتے ہوں گے تو آپ کوشش کرتے ہوں گے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. یہ تو بہت مشہور حدیث ہے جو ہم نے پہلی حدیث نقل کری تھی کہ جنت میں جائے بد کی جس کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو بغیر اللہ کی یاد کے گزر گئی. یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آپ لوگ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر انشاءاللہ ان قریب ہم جنت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.